انویسٹیگیشن ایجنسی کو 6 سالوں تک چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ ایک دو نہیں بلکہ یہ چوری 29,000 کروڑ روپیوں کی تھی، 3.5 بلین ڈالرز۔ چور کو صرف ایک فون کال کیسے لے ڈوبی، اس نے اتنی زیادہ رقم چیٹوز کے ایک چھوٹے کنٹینر میں کیسے چھپائی تھی، اور سب سے بڑھ کر پیسوں کی ریکوری کے بعد جس کے اصل میں یہ پیسے تھے، اس نے ان پیسوں سے منہ کیوں پھیر لیا۔ ناظرین، 13 سپٹمبر 2019 کو جمی زونگ نامی لڑکے نے 911 پہ ایمرجنسی کال کی۔ یہ اس کی زندگی کی ایسی فون کال تھی جو اس کو بڑی مصیبت میں پھنسانے والی تھی۔ جمی زونگ US اسٹیٹ جارجیا میں ایتھنز نامی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں چوری کی ایک کارروائی رپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو فون کیا تھا، اور پولیس آفیسر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے گھر سے $4 لاکھ چوری ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی اماؤنٹ سن کر پولیس آفیسر کو تھوڑا شوق سا لگ گیا۔ جمی نے اپنے گھر پر بہترین سیکیورٹی سسٹم لگا رکھا تھا، اور اس کے پاس چور کی گھر میں گھسنے کی CCTV فوٹیج بھی موجود تھی، جس نے اپنا فیس کور کیا ہوا تھا۔ جمی زونگ جارجیا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا، اور وہ اپنے دوستوں میں پارٹی بوائے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ ایک پارٹی میں $5 لاکھ یعنی قریب 4.25 کروڑ روپے اڑا دیتا تھا۔ کسی بار میں جاتا تو وہاں موجود تمام لوگوں کو فری ڈرنکس خرید کر دیتا۔ اس کے زیادہ تر دوست اس کا ساتھ صرف پیسوں اور عیاشی کی لالچ میں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنی فیورٹ فٹ بال ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے جمی نے ایک بار اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور پرائیویٹ جیٹ میں ان سب کو لاس اینجلس لے کے گیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جمی کے پاس بہت کم ایج میں ہی اتنا زیادہ پیسہ تھا جو شاید وہ خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب پولیس اس کے گھر میں ہوئی چوری کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تو اس نے مارٹینیلی نامی ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کر لیا، کیونکہ جمی کے لائف سٹائل اور فرینڈ سرکل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ چوری اسی کے کسی دوست نے کی ہے۔ اسی وجہ سے مارٹینیلی نے اس کے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے جمی کی پرائیویٹ لائف پہ نظر دوڑائی، جیسا کہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس کے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز۔ یہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی پریشان تھیں کہ اتنی کم ایج میں اتنے زیادہ خرچے کرنے کے پیچھے جمی کا سورس آف انکم کیا ہے۔ جمی سب کو کہتا تھا کہ وہ ایک بٹ کوائن ٹریڈر اور کرپٹو انویسٹر ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بٹ کوائن کی بڑھتی ہوئی پرائسز دیکھ کر ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ مارٹینیلی کا کہنا تھا کہ ویڈیو فوٹیج میں جو لڑکا اس کے گھر میں گھس رہا ہے، اس کو سب معلوم تھا کہ جمی گھر پہ نہیں ہے اور اس کو کس وقت کارروائی کرنی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی جمی کا قریبی دوست ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایتھنز کی پولیس کا جمی کے ساتھ پہلی بار کنیکشن بنا تھا۔ کچھ سالوں پہلے بھی وہ کوکین رکھنے کے کیس میں پکڑا جا چکا تھا، اور تب سے لے کر جمی کا پولیس آفیسرز کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر تھا۔ اکثر ایتھنز پولیس اس کے گھر پہ لگے CCTV کیمرہ کو استعمال کر کے دوسرے کسی کیس کی انویسٹیگیشن بھی کرتی تھی، لیکن اس بار 911 کو کی گئی کال کی وجہ سے جمی پولیس کی نظروں میں کافی ہائی لائٹ ہو چکا تھا۔ اسی دوران ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جمی زونگ کے گھر سے $4 لاکھ چوری ہوئے ہیں، اور یہ خود کو بٹ کوائن ٹریڈر بتاتا ہے۔ ان کو شک ہوا کہ جمی کے پاس بٹ کوائن ہی صحیح پر اتنے زیادہ پیسے آخر آئے کہاں سے۔ یہ ریجنل سائبر کرائم کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ 51,680 بٹ کوائنز وڈرا کر بیٹھا تو سلک روڈ کے مالک کو معلوم پڑ گیا۔ اس وقت بٹ کوائن کی ویلیو کے حساب سے یہ اماؤنٹ $6 لاکھ بنتی تھی۔ سلک روڈ کے مالک کو معلوم تھا کہ وہ پولیس میں تو کمپلین کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے جمی کو پرائیویٹ میسج کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ویب سائٹ میں کیا لوپ ہول ڈھونڈا ہے۔ جمی نے اس کو ویب سائٹ کا لوپ ہول بتا دیا، جس کے بدلے میں اس نے چرائے ہوئے بٹ کوائنز معاف کر دیے۔ ایتھنز پولیس، FBI اور ریجنل سائبر کرائم یونٹ کئی سال پرانے کیس کو اب سالو کر چکے تھے۔ 2023 میں جمی زونگ کو وائر فراڈ کے کیس میں 1 سال اور 1 دن کی سزا سنائی گئی۔ یہ